الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمی قرآنک ٹی وی میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ معزز ناظرین، آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے تنوین فتحہ، تنوین کسرہ اور تنوین ضمہ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، ہجے اور بغیر ہجے میں۔ تو ناظرین، اسی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنی دنیاوی کاموں کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، ایک کام نہیں ہوتا دوسرے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، یعنی جب تک وہ کام بن نہیں جاتا ہے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو یقیناً میرے دوست، میرے بھائیوں، قرآن جیسی نعمت اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری بھی ہے، تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھنا ہمیں تجوید کے ساتھ کس طریقے سے آئے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور تنوین فتحہ، تنوین کسرہ اور تنوین ضمہ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھیں گے، ہجے میں اور بغیر ہجے میں۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طریقے سے اس پیج کو پڑھیں گے۔ یہ تنوین فتحہ، تنوین کسرہ اور تنوین ضمہ، یہ تینوں کی مثال دے کر کے اس طرح سمجھایا گیا ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ سمجھیں کہ ہر حرف کے ساتھ میں الف لکھا گیا ہے، لیکن یہ الف ملانے کی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہجے کرنے میں پڑھا جائے گا۔ یہ صرف وقف کی حالت میں، یعنی جب ہم اس جگہ پہ رک جائیں گے تب یہ الف پڑھا جائے گا۔ دو حالتوں میں نہیں پڑھا جائے گا، ہجے میں اور ملانے کی حالت میں۔ حرف کے اگر کسی اور کے ساتھ حرف کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے تو اس حالت میں یہ الف کو نہیں پڑھیں گے اور ہجے میں نہیں پڑھیں گے۔ باقی اس کو جو الف جو پڑھا جائے گا وہ وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو تنوین فتحہ یعنی ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ اور ڈبل ضمہ، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ تنوین فتحہ ان، با تنوین فتحہ بن، تا تنوین فتحہ تن، سا تنوین فتحہ سن، جیم تنوین فتحہ جن، حا تنوین فتحہ حن، خا تنوین فتحہ خن، دال تنوین فتحہ دن، زال تنوین فتحہ زن، را تنوین فتحہ رن، زا تنوین فتحہ زن، سین تنوین فتحہ سن، شین تنوین فتحہ شن، صاد تنوین فتحہ صن، ضاد تنوین فتحہ ضن، طا تنوین فتحہ طن، ظا تنوین فتحہ ظن، عین تنوین فتحہ عن، غین تنوین فتحہ غن، فا تنوین فتحہ فن، قاف تنوین فتحہ قن، کاف تنوین فتحہ کن، لام تنوین فتحہ لن، میم تنوین فتحہ من، نون تنوین فتحہ نن، واو تنوین فتحہ ون، ہا تنوین فتحہ ہن، حمزہ تنوین فتحہ ان، یا تنوین فتحہ ین۔ یہ ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھائیں
کہ تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز دونوں کی آواز سیم یعنی ایک جیسی آواز ہوتی ہے۔ نون ساکن کس کو کہیں گے؟ جس نون کے اوپر سکون آئے گا اس کو نون ساکن کہیں گے۔ تو تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز دونوں کی آواز سیم ہوگی یعنی ایک جیسی ہوگی، اور دونوں کی آواز کہاں جائے گی؟ ناک میں جائے گی۔ تو اب اسی طریقے سے ہم اس کو بھی پہلے ہجے کر لیتے ہیں، پھر بعد میں ایک ساتھ بغیر ہجے بولیں گے۔ اب یہ کسرہ کی مثال ہے، تنوین کسرہ کی۔ حمزہ تنوین کسرہ ان، با تنوین کسرہ بن، تا تنوین کسرہ تن، سا تنوین کسرہ سن، جیم تنوین کسرہ جن، ہا تنوین کسرہ ہن، خا تنوین کسرہ خن، دال تنوین کسرہ دن، زال تنوین کسرہ زن، را تنوین کسرہ رن، زا تنوین کسرہ زن، سین تنوین کسرہ سن، شین تنوین کسرہ شن، صاد تنوین کسرہ صن، ضاد تنوین کسرہ ضن، طا تنوین کسرہ طن، ظا تنوین کسرہ ظن، عین تنوین کسرہ عن، غین تنوین کسرہ غن، فا تنوین کسرہ فن، قاف تنوین کسرہ قن، کاف تنوین کسرہ کن، لام تنوین کسرہ لن، میم تنوین کسرہ من، نون تنوین کسرہ نن، واو تنوین کسرہ ون، ہا تنوین کسرہ ہن، حمزہ تنوین کسرہ ان، یا تنوین کسرہ ین، یا تنوین کسرہ ین۔ یہ ہم نے تنوین کسرہ کو بھی ہجے کر کے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اب ہم پڑھیں گے ضمہ والے پیج کو یعنی تنوین ضمہ کو ہجے کر کے۔ حمزہ تنوین ضمہ ان، با تنوین ضمہ بن، تا تنوین ضمہ تن، سا تنوین ضمہ سن، جیم تنوین ضمہ جن، ہا تنوین ضمہ حن، خا تنوین ضمہ خن، دال تنوین ضمہ دن، زال تنوین ضمہ ذن، را تنوین ضمہ رن، زا تنوین ضمہ زن، سین تنوین ضمہ سن، شین تنوین ضمہ شن، صاد تنوین ضمہ سن، ضاد تنوین ضمہ ظن، طا تنوین ضمہ طن، ظا تنوین ضمہ ظن، عین تنوین ضمہ عن، غین تنوین ضمہ غن، فا تنوین ضمہ فن، قاف تنوین ضمہ قن، کاف تنوین ضمہ کن، لام تنوین ضمہ لن، میم تنوین ضمہ من، نون تنوین ضمہ نن، واو تنوین ضمہ ون، ہا تنوین ضمہ ہن، حمزہ تنوین ضمہ ان، یا تنوین ضمہ ین، یا تنوین ضمہ ین۔ یہ ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھ لیا۔ اب اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنایا تھا تو اس میں بتایا تھا ہم نے کہ بورڈ کے اوپر لکیر کھینچیں اور اس کے اوپر فتحہ کسرہ ضمہ سکون شدہ مدہ فتحہ مدہ کسرہ مدہ ضمہ تنوین فتحہ تنوین کسرہ تنوین ضمہ، یہ ساری حرکتیں بچوں کو الف سے جب یعنی اب آپ قاعدے کو اسٹارٹ کرائیں تبھی سے پڑھانا شروع کر دیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس پیج پہ پہنچیں گے تو بچہ خود بخود جو ہے اس چیز کو سمجھ جائے گا، بہت جلدی سمجھ جائے گا، آپ کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، بہت آسانی کے ساتھ بچہ پڑھنے لگے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ اور نون ساکن کی مثال بھی ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں جب ہم نے بورڈ میں پڑھایا تھا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، میں نے لکھ کر کے بورڈ میں بتایا بھی تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ بورڈ میں بھی سمجھائیں اور اس طریقے سے یہاں پہ بھی سمجھائیں۔ تو اب اس کو بغیر ہجے میں بولیں گے، صرف اس کی آواز ان، بن، تن، سن، جن، ہن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین۔ اب اس کو تنوین کسرہ کی آواز ان، بن، تن، سن، جن،
حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ضن عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین ین. یہ ہم نے تنوین کسرہ کی آواز بول دیا. اب یہ تنوین ضمہ کو بغیر ہجے میں ان بن تن سن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ظن طن ظن عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین ین. اب اسی طریقے سے ہم ہجے اور بغیر ہجے بچوں کو سمجھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے. تنوین فتح کی آواز ناک میں ہو کر کے اوپر جائے گی اور تنوین کسرہ کی آواز ناک میں ہو کر کے نیچے اور تنوین ضمہ کی آواز ناک میں ہو کر کے سامنے. اس طریقے سے بچوں کو ہم سمجھا دیں. تو اب ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.